الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ رب العالمین کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ محترم و معزز سامعین اکرام، سلسلہ علم کی اہمیت سے شروع کیا گیا اور اس کے لیے علم حاصل کرنے والے ذرائع اس میں سے نمبر 1 مطالعہ ہے، نمبر 2 وہ دینی مجالس ہیں۔ آج ہم اپنے اس موضوع یعنی اس سیریز کا آخری حصہ پیش کریں گے اور وہ ہے کہ موجودہ دور میں اشاعت اسلام کی ضرورت کیا ہے اور کیسے ہے اور کیوں کرنا چاہیے اور ہمارے لیے کتنا ضروری ہے، اس پر ہم اپنے وقت مقررہ میں سہرس گفتگو انشاءاللہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے شروعات ہم حدیث مبارکہ کے ذریعے سے کرتے ہیں، جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا، ایک وقت تمہارا حال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت تمہارا حال کیا ہوگا جب تمہاری عورتیں سرکش اور بے قابو ہو جائیں گی، نوجوان طبقہ بدچلن ہو جائے گا اور تم جہاد، دین کے قیام میں جدوجہد اور مالی و جانی قربانی چھوڑ بیٹھو گے۔ لوگوں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مسلم معاشرے میں کیا یہ خرابی پیدا ہونے والی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خدا کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس سے بھی زیادہ سخت مرحلہ آنے والا ہے۔ لوگوں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، اس سے زیادہ سخت مرحلہ کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا، اس وقت تمہارا حال کیا ہوگا جب تم نہ نیکی کا حکم دو گے نہ برائیوں سے روکو گے۔ لوگوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، کیا یہ بھی ہونے والا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس سے بھی زیادہ سخت مرحلہ آنے والا ہے۔ لوگوں نے دریافت کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے زیادہ سخت مرحلہ اور کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تم برائی کو نیکی اور نیکی کو برائی سمجھنے لگو گے۔ لوگوں نے کہا، کیا یہ بھی ہونے والا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خدا کی قسم جس کی مٹھی میں میری جان ہے، اس سے زیادہ سخت مرحلہ آنے والا ہے۔ لوگوں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے زیادہ سخت مرحلہ کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ تمہارا کیا حال ہوگا جب تم برائی کا حکم دو گے اور نیکی سے روکو گے۔ لوگوں نے کہا، کیا امت پر یہ مرحلہ بھی آنے والا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، خدا کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس سے زیادہ سخت مرحلہ آنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین اپنی قسم کھا کر کہتا ہے کہ میں اس آخری مرحلے میں امت کے داخل ہونے کے بعد ایسے ایسے فتنوں میں انہیں مبتلا کروں گا کہ ان کی عقل اور ان کی دانشمندی حیران کن اور درماندہ ہو جائیں گی اور ان کی سمجھ میں کچھ نہ آئے گا ان فتنوں سے کیسے بچیں، کیا کریں اور کہاں بھاگ جائیں۔ اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ جب تم آئینہ کے ساتھ کاروبار کرنے لگو گے، جب تم بیل کی دم تھام لو گے اور کھیتی باڑی میں مگن ہو جاؤ گے اور دین کے قیام کی مہم میں محنت و مشقت سے جی چراؤ گے اور مالی و جانی قربانی سے گریز کرو گے، تو اللہ تعالیٰ تم پر ذلت، محکومی مسلط کرے گا جو تم سے کبھی نہیں ہٹے گی جب تک کہ اپنے دین کی طرف تم نہ پلٹ آؤ۔ سامعین کرام، یہ احادیث کریمہ مجھے اور آپ کو بار بار پکار کر کہہ رہی ہیں کہ آج کے موجودہ دور میں جو باتیں فٹ ہو رہی ہیں، جو چیزوں کی کمی واقع ہو رہی ہے اور جو معاشرے کے اندر خرابیاں رونما ہو رہی ہیں، وہ ان احادیث کریمہ کے ذریعے سے میرے اور آپ کے سامنے کھول کھول کر بات کو رکھ دیا گیا۔ کہا گیا کہ ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ جہاں خرابیاں پیدا ہوں گی، لوگ برائی کو برائی نہیں سمجھیں گے بلکہ برائی کا حکم دینے لگ جائیں گے۔ جد و جہد یعنی دینی قیام کے لیے اٹھ کھڑے ہونے والی کیفیت ان سے دور ہو جائے گی اور ان کا یہ حال ہوگا کہ مسلم معاشرے میں خرابیاں عود آئیں گی اور وہ لوگ بزنس میں یعنی مال کمانے کی حرص میں اتنا مگن ہو جائیں گے کہ ان کے پاس دین کے قیام کی کوئی صورت باقی نہیں رہے گی۔ یہ وہ سخت مراحل ہیں جس کے نتیجے میں میں اور آپ مسلم معاشرے کی طرف نظر اٹھا کر دیکھیں تو وہاں مجھے اور آپ کو لگتا ہے کہ ہر طرف برائیاں پھیلی ہوئی نظر آتی ہیں۔ مسلم معاشرہ بالکل پوری طرح سے ختم ہوتا ہوا نظر آ
رہا ہے جہاں مسلمانوں کو کوئی دینی تعلیم کی کوئی اطلاعات نہیں ہے، جنہیں کوئی فہم انہیں حاصل نہیں ہے، اس وجہ سے مختلف قسم کی برائیاں، مختلف قسم کے بدعات، مختلف قسم کے رسم و رواج زندگی کے ہر شعبے کے اندر الگ الگ انداز میں ابھرتی ہوئی مجھے اور آپ کو نظر آ رہی ہیں کہ ایسے وقت میں کسی چیز کی ضرورت ہے، یہ سوال آپ کے درمیان رکھتے ہوئے آگے بڑھ کر دیکھا جائے تو وہاں پر مجھے اور آپ کو ایک حدیث مبارکہ پھر مطلب جو ہے مخاطب ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اس حدیث مبارکہ کی طرف چلیں تو جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے ہی اچھے انداز میں یوں ارشاد فرمایا کہ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ قیس کے پاس دینی احکام کی تعلیم و تبلیغ کے لیے بھیجا۔ وہاں پہنچ کر تجربے سے معلوم ہوا گویا جو بدکے ہوئے اونٹ ہیں، دنیا کے حریص، ان کا کوئی نسب العین نہیں ہے، ان کی ساری دلچسپیاں اپنی بکریوں اور اونٹوں سے ہے۔ جب وہاں سے لوٹ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ نے فرمایا، اے عمار کیا کیا؟ اپنے کام کی رپورٹ دو۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا یہ دین سے بالکل غافل لوگ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے زیادہ تعجب خیز حال ان لوگوں کا ہے جنہوں نے جاننے کو سب کچھ جانا لیکن انہی کی طرف دین سے غافل اور بے پرواہ ہو کر رہ گئے ہیں۔ یعنی دوسری شک میرے اور آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے ذریعے بتائی کہ ایک ہے وہ جو غافل طبقہ ہے، ایک ہے وہ جو بے علم طبقہ ہے، ایک ہے وہ جو لاپرواہی اور غفلت کا شکار ہو کر دین کی صحیح نامعلومات ہونے کی وجہ سے دور ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، مگر دوسری طرف ایک وہ طبقہ ہے جسے اللہ رب العالمین نے معلومات بھر کر دی بھی ہیں، انہیں معلومات کا ذخیرہ ان کے پاس ہے، مگر ان کی زندگیوں کا یہ حال ہے کہ وہ بھی بالکل انہی کی طرح نظر آتے ہیں، انہی کی طرح وہ سارے کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، انہی کی طرح غفلت میں ڈوبے ہوئے مجھے اور آپ کو نظر آتے ہیں۔ سامعین کرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان کو تو چھوڑو، ان پر مجھے زیادہ افسوس ہوتا ہے کہ اتنی معلومات کے باوجود بھی وہ وہی کام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جو غافل اشخاص اور جاہل اشخاص کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ سامعین کرام، بات کو آگے بڑھا کر دیکھا جائے تو وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور حدیث مبارکہ کے ذریعے سے معاشرے کی وہ تشہیر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بنی اسرائیل کی نافرمانی کرنے لگے تو ان کے علماؤں نے انہیں روکا مگر وہ نہ رکے، تو ان کے علماء ان کے بائیکاٹ کرنے کی بجائے ان کی مجلسوں میں بیٹھنے لگے، ان کے ساتھ کھانے پینے لگے۔ جب ایسا ہوا تو اللہ رب العالمین نے ان کے سب دل ایک جیسے کر دیے۔ پھر اللہ نے داؤد اور عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی سے ان پر لعنت کی، یہ اس لیے انہوں نے کی کہ نافرمانی کی راہ اختیار کی کہ اسی میں بڑھتے چلے گئے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے، سیدھے ہو کر بیٹھے اور فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم لوگوں کو لازماً نیکی کا حکم دینا ہوگا، برائیوں سے روکنا ہوگا، ظالم نافرمان کے دونوں ہاتھ پکڑ کر حق کی طرف موڑنا ہوگا، ورنہ تم سب کو ایک دوسرے کے دل کی چھوت لگ جائے گی، پھر اللہ تم سب کو اپنی رحمت سے دور پھینک دے گا جس طرح بنی اسرائیل کے ساتھ اس نے کیا تھا۔ یعنی یہاں پہ ان لوگوں کی جو علم رکھنے کے باوجود، معلومات رکھنے کے باوجود جو بگاڑ کا شکار ہوئے، ان کی طرف بھی اللہ کے نبی نے واضح طور پر ہمارے سامنے وضاحت کر دی کہ وہ لوگ تھے جن کا کام تھا اللہ کی زمین میں جو برائیاں پھیلی ہوئی ہیں وہ اپنے زبان کے ذریعے سے، وہ اپنے ہاتھ کے ذریعے سے، وہ اپنے کردار کے ذریعے سے ان کو روکتے، ان کو صحیح معلومات دیتے اور ان کی صحیح فہم ان تک پہنچانے کی کوشش کرتے، کیونکہ یہی پیغام لیے ہوئے اللہ کے نبی اس دنیا میں اترے اور یہی پیغام کا کام ہم لوگوں کو عطا کر دیا گیا اور یہی کام انسانوں کو مطلب جو ہے کرنے کی تاکید کی گئی، کیونکہ اسی بات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میرے بعد جو معروف کا حکم دیتا ہے، منکر سے روکتا ہے، وہ اللہ کا خلیفہ ہے، رسول کا خلیفہ ہے اور اس کتاب کا خلیفہ ہے۔ یہ خلافت کا منصب مجھے اور آپ کو امت مسلمہ کو عطا کیا گیا اور یہی مقصد کے لیے مجھے اور آپ کو تاکید کی گئی کہ پیغام رسانے کا کام کرے، مگر علماؤں نے جب خاموشی اختیار کر لی اور انہی کے ساتھ جا کر ان کے درمیان بیٹھنے لگے تو اللہ
اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کے دل سخت کر دیے، جس کے نتیجے میں وہی بیماری جو ان کو غفلت کی بنا پر، جہالت کی بنا پر اور دنیا میں پھنس جانے کی بنا پر ہوئی تھی، وہی ان کو بھی لگ گئی۔ اسی وجہ سے وہ بہت دور نکل گئے اور اسی میں وہ غرقاب مجھے اور آپ کو نظر آئے۔ سامعین کرام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو کہتے ہوئے فرمایا کہ لوگوں تمہیں اٹھنا ہوگا اور انہیں برائیوں سے روکانا ہوگا، ظالم نافرمان لوگوں کا ہاتھ پکڑ کر پھر سے دوبارہ حق کی طرف موڑ دینا ہوگا، اور جو بیماری انہیں لگی ہوئی ہے اس بیماری سے دور نکال کر پھر سے صحیح راستے کی طرف انہیں گامزن کرنا ہوگا، ورنہ راہ راست سے بہت دور نکل جائیں گے اور وہاں ان کے لیے نکلنے کی کوئی راہ باقی نہیں رہے گی۔ سامعین کرام، ان تمام باتوں کو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے برائی معاشرے کی طرف دیکھا، معاشرے کے اٹھتے ہوئے وہ تمام انبار گناہ کو دیکھا، تو وہاں کہا کہ قیامت کے دن قریب ایسا وقت آئے گا جو انسانوں کو صحیح راستے کی طرف گامزن کرنے کے لیے اگر کوئی چیز فائدہ مند دے سکتی ہے تو وہ ہے اشاعت اسلام، اللہ کی دین کی تبلیغ، صحیح معلومات کا صحیح لوگوں تک پیغام رسانی کا کام، انسانوں کو ابھار کر سیدھے راستے طرف لانے کا کام، یہ وہ کام ہے جس کے کرنے کی تاکید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کو عطا کی۔ اسی وجہ سے تو کل ہم نے ایک حدیث مبارکہ میں ہم نے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تقریر بھی سنی تھی، آئیے دوبارہ پھر ایک بار سنتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کو اس گرتی ہوئی گراوٹ امت مسلمہ کی دیکھ کر وہی تاکید کی تقریر کی شکل میں، جس میں فرمایا کہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کی پہلے تو تعریف کی تھی، مگر پھر فرمایا کیوں ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ اپنے پڑوسیوں سے دینی سمجھ بوجھ نہیں پیدا کرتے، ان کو تعلیم کیوں نہیں دیتے، ان کو نصیحت کیوں نہیں کرتے، بری باتوں سے کیوں نہیں روکتے؟ اگر ایسا ہے تو کچھ لوگ دین کی باتیں نہیں سیکھتے، کیوں اپنے اندر دین کی صحیح سمجھ پیدا نہیں کرتے، کیوں دین نہ جاننے کے نتائج معلوم نہیں کرتے؟ خدا کی قسم، لوگوں کو آس پاس کی آبادی کو دین سکھانا ہوگا، ان کے اندر دینی شعور کو پیدا کرنا ہوگا، واعظ و تلقین کا کام کرنا ہوگا، لوگوں کو لازماً اپنے قریب کے لوگوں سے دین سیکھنا ہوگا اور اپنے اندر دینی سوجھ بوجھ پیدا کرنی ہوگی اور واعظ و نصیحت کو قبول کرنا ہوگا۔ اور یہ کہہ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کے لوگوں کو ابھارا تھا، اور آج یہی باتیں مجھے اور آپ کو یہ احادیث کریمہ ابھار کر کہہ رہی ہے کہ لوگوں اٹھو اور صحیح معنوں میں صحیح حق کے ساتھ صحیح پیغام رسانی کے ساتھ لوگوں کے اندر اشاعت اسلام کرو، کیونکہ اشاعت اسلام کا کام، پیغام رسانی کا کام رک گیا ہے۔ صحیح جو پیغام رسانی جو گودوں کے ذریعے سے شروعات ہوتی تھی اور وہاں زبان کے ذریعے سے، ان کے کردار کے ذریعے سے، ان کے اخلاق کے ذریعے سے اور انہیں صحیح نصیحتوں کے ذریعے سے ایک دوسرے کو مومن کا آئینہ کے مصداق میں ایک دوسرے کو تمام تعلیمات دیا کرتے تھے، جہاں ایک کمی پیدا ہونے لگی وہاں سارے بگاڑ کی شروعات ہوئی۔ اسی وجہ سے تو کہا گیا کہ اگر ایسا ہی رہا تو پھر یاد رکھو کہ قیامت کے قریب اگر تم نے یہ کام نہ کیا تو حالات کیسے ہوں گے۔ اس کے سلسلے پر اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ایک حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ وہ لوگ جو خدا کی نافرمانی کرتے ہیں، وہ لوگ جو خدا کی نافرمانی پر ٹوکتے نہیں ہیں، چشم پوشی اختیار کرتے ہیں، ان دونوں کی مثال ایک کشتی کے مسافروں کی دی گئی، جس میں دو منزلہ جو کشتی تھی اس میں قرع اندازی کے ساتھ دونوں کو اوپر نیچے رکھا گیا، پانی اوپر کے حصے میں تھا، نیچے کی منزل والے اوپر کی طرف چڑھ جاتے اور وہاں سے پانی لے کر آیا کرتے تھے، جس کے نتیجے میں اوپر کی منزل کو تکلیف ہوتی تھی۔ اس وجہ سے نیچے والوں نے سوچا کہ تکلیف کو رفع کرنے کا ذریعہ ایک یہ ہے کہ ہم اس کشتی کے نیچے جو تختہ ہے اس تختے کو اکھاڑ دیں تاکہ نیچے سے پانی ہم لے کر اپنی ضروریات کی تکمیل کر سکے۔ اس طرح جب وہ کشتی کا وہ تختہ اکھاڑنے لگے، اوپر والی کشتی کے منزل والوں نے پوچھا کہ تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم اوپر آتے ہیں تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے، اسی وجہ سے ہم تختے کو توڑ کر پانی لے رہے ہیں۔ اس پر اوپر والے لوگوں نے نیچے والوں کو روکنا مطلب جو ہے صحیح نہ سمجھا اور نہ ہی کوئی مطلب جو ہے اہمیت جانی، جس کے نتیجے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مثال کے ذریعے سے فرمایا اگر اوپر والے نیچے والوں کا ہاتھ پکڑ لیتے، تختہ اکھاڑنے سے روک دیتے تو انہیں بھی بچا لیں گے اور اپنے آپ کو بھی بچا لیں گے، اور انہیں اس کی حرکت سے نہیں روکتے تو انہیں بھی ڈبو دیں گے اور خود بھی ڈوب جائیں گے۔ سامعین اکرام، بالکل اسی مصداق میں اگر ہم یہ سمجھے کہ میں مطلب جو ہے اپنے گھر کے اعتبار سے میں مطلب جو ہے صحیح سالم ہوں، میں مطلب جو ہے دین پر قائم ہوں، بازو والے اڑوس پڑوس والے جتنا ہی بگاڑ کا شکار ہو جائے میں اپنے آپ میں مختص ہو کے رہ جاؤں گی، تو یقین جانیے کہ میرے اور آپ کے گھر کے نکلنے والے صرف گھر تک
مختص نہیں رہتے، بلکہ گھر کے باہر ان کے معاملات ہو، ان کے مطلب جو ہے چہل پہل ہو، ان کے تعلقات ہو، ان کا لین دین ہو، ہر معاملے کے لیے باہر جانا پڑتا ہے، کیونکہ جو انسان ہے وہ ایک معاشرتی جانور ہے، وہ لوگوں ہی سے اپنی ضروریات کی تکمیل کرتا ہے۔ جب وہ باہر جائے گا، تعلقات قائم کرے گا، تو وہ تمام بیماریاں، وہ تمام مطلب گراوٹیں، وہ تمام بگاڑ جو معاشرے کے اندر رونما ہوا ہے، وہ سارے کا سارا ایک ایک کر کے ہمارے اندر، ہمارے بچوں کے اندر سب کچھ وہ پیدا ہو جائے گا، اور ہم میں اور ان میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ اسی وجہ سے تو کہا گیا کہ ہمیشہ مطلب جو ہے ہم اوپر والی منزل کو اگر نیچے والے منزل تک جو انہوں نے کام کیا تھا اس کے لیے روک دیتے تو یہ برائیاں پنپنے سے بچ جاتی، اور وہاں اسی کے نتیجے میں برائیاں مطلب جو ہے ابھر کر نہیں آتی، اور اس کے نتیجے میں ہم بھی خیر کے ساتھ رہتے، اور ہم بھی مطلب جو ہے دین پر قائم رہتے، اور ہمارے بچے اور ہماری مطلب جو ہے رہنے والی یہ تمام انسانیت برائیوں سے پاک رہ جائے گی۔ سامعین کرام، جب یہ مطلب حالات ہیں تو ان تمام باتوں کو رکھتے ہوئے آئیے ہم دوسرے حصے کی طرف چلے کہ اشاعت اسلام کا دوسرا حصہ ہے کہ کیا وجہ ہے کہ دنیا میں گمراہی آنا شروع ہو گئی، کیا وہ وجوہات تھے۔ پہلے تو ہم نے دیکھا کہ لوگ باتیں مطلب جو ہے ماننے کی بجائے وہاں انکاریت کرنے لگے، ہم نے دیکھا کہ لوگ برائیوں کو روکنے کی بجائے وہاں مطلب جو ہے بالکل پوری طرح سے اپنے آپ کو مطلب جو ہے الگ کر لیا، اور جو پیغام رسانی کا کام اللہ رب العالمین نے انسانوں کو عطا کیا کہ وہاں هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لظہرہ علی الدین کلہ، یعنی وہی تو ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت دے کر دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے دوسرے تمام پورے کے پورے دین پر غالب کر دے، خواہ مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار ہو۔ یہی وہ مقصد عظیم ہے جس کے لیے انسانوں کو اتارا گیا، انہیں زندگی عطا کی گئی، اس کی میعاد عطا کی گئی، انہیں مختلف قسم کی نعمتوں سے نوازا گیا، اور وہ تمام چیزیں اس کے لیے مسخر کر دی گئی تاکہ وہ تمام نعمتیں اس کے لیے کام کر سکے، اور اسی کے نتیجے میں انسان آسائش کی زندگی گزارتا ہے، مگر اس کو وہ اپنا مقصد عظیم وہ بھول گیا، ان چیزوں کو استعمال کرتا ہے، اور وہ بھول کر مطلب جو ہے وہی دنیا کی طرف رجوع ہو گیا، جس کے نتیجے میں دنیا کی جو حالت ہے، جو ابتدائی مطلب حدیث مبارکہ میں آپ کے سامنے پڑھ کر سنائی کہ وہاں نوجوان طبقہ بد چلن ہو گیا، وہاں عورتیں مطلب جو ہے بد چلنی کا شکار ہو گئی، گھر کے اندر جو دین کی سما مطلب جو ہے جو ہونا چاہیے تھا وہ سارا کچھ ملیا میٹ ہو گیا، لوگوں کی گودیں مطلب جو ہے وہ دیمک کا شکار ہو گئی، اور زندگی کے یہ حالات ہے کہ معاشرے کے اندر بگاڑ کا شکار ہوا۔ آج میں اور آپ بیٹھ کر یہ گفتگو کرتے ہیں کہ یہ سیرت النبی کے مطلب جو ہے نام پر لوگ مختلف قسم کی بدعات انہوں نے جنم دے دی، اسی کے نتیجے میں مختلف قسم کے خرافات میں مبتلا ہو گئے، اور بے تحاشا ہجوم کی شکل میں اس کام کو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، مگر اتباع رسول، اللہ کے رسول کی پیغامات اور ان کی نصیحتوں کو اپنی زندگی میں جاری و ساری کرنے کا جو پیغام ہے وہ اپنی زندگیوں سے وہ دور ہو گئے ہیں۔ کیا اس کے نتیجے میں یہ مطلب جو ہے پیغام رسانی کا کام ہم نے ادا کیا تھا، یہ مطلب سوال ہے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا وجوہات ہیں کہ جس میں دنیا گمراہی کا شکار ہو گئی۔ سب سے پہلی چیز دیکھیں تو حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلی بات جس نے بنی اسرائیل میں خرابی پیدا کی وہ یہ تھی کہ ان میں سے ایک شخص دوسرے کو ملتا تو کہتا اے فلاں اللہ سے ڈرو، جو تو کرتا ہے اس کو چھوڑ دے کیونکہ یہ تیرے لیے حلال نہیں ہے، پھر اگلے روز وہ ان سے ملتا اور ان کی حالت وہی ہوتی تو یہ بات اس کو اس سے منع نہ کرتی کہ وہ اس کا ہم نوالا و ہم پیالہ بن جائے، اس کا ہم مجلس بن جائے۔ جب انہوں نے یہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو ایک جیسا زنگالود کر دیا، پھر فرمایا کہ لعنت کیے گئے وہ جنہوں نے کفر کیا۔ بنی اسرائیل سے داؤد کی زبانی اور عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام کی زبانی، یہ بوجہ اس کے وہ نافرمانی کرتے تھے اور زیادتیاں کرتے تھے، انہیں منع نہیں کرتے تھے، ایک دوسرے کو برائی سے جو وہ کیا کرتے تھے، بہت برا تھا جو وہ کیا کرتے تھے۔ آپ دیکھیں گے کہ بہتوں کو ان میں سے وہ دوستی رکھتے ہیں، کافروں سے بہت برا ہے جو آگے بھیجا، ان کے لیے ان کے نفسوں نے یہ ناراض ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے ان پر اور عذاب میں ہمیشہ یہ رہیں گے، اور اسی میں ایمان لائے ہوتے ہیں اللہ پر اور رسول پر اور جو اتارا گیا ہے اس پر، تو وہ بناتے ہیں اپنے دوست، یعنی اکثر ان میں سے اور فاسق ہیں۔ پھر فرمایا ہرگز نہیں، خدا کی قسم تم ضرور نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو، ظالم کا ہاتھ پکڑو اور ان کو حق کی طرف مائل کرو اور ان کو حق پر قائم رکھو، ورنہ اللہ رب العالمین تمہارے دلوں کو ایک دوسرے کی طرح کر دے گا اور تم بھی اسی طرح لعنت زدہ ہو جاؤ
جاؤ گے جیسے بنی اسرائیل پر لعنت کی گئی ہے۔ سامعین کرام، یہ حدیث مبارکہ مجھے اور آپ کو بتاتی ہے کہ کس طرح بنی اسرائیل میں بگاڑ کا شکار شروع ہوا، اور اسی کے نتیجے میں لوگوں نے جہاں پیغام رسانی کا کام کرنا چاہیے تھا وہاں نہیں کیا، تو اس کے نتیجے میں ایک ساتھ رہتے رہتے وہ تمام برائیاں ان کے اندر اود آئی تھی۔ دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ راستوں میں لوگ بیٹھا کرتے تھے، ایک دوسرے سے گفتگو کرتے تھے، اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو راستوں میں بیٹھنے سے پرہیز کرنے کے لیے کہا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے لیے وہاں بیٹھنا بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، ہم وہاں بیٹھ کر ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم بہر صورت راستوں میں بیٹھنا ہی چاہتے ہو تو پھر راستے کا حق ادا کرو۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، راستے کا حق کیا ہے؟ فرمایا، آنکھیں نیچی رکھنا، راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹانا، سلام کا جواب دینا، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ سامعین اکرام، یہ ہے وہ اشاعت اسلام کی شقیں جہاں انسانوں کو کرنے کی تاکید کی گئی ہے، جہاں لوگ ایک سے زائد ایک جگہ جمع ہو جائیں اور وہاں اللہ کا پیغام اور اللہ کے رسول کا پیغام ایک دوسرے کو نہ سنائیں، برائی سے نہ روکیں، صحیح راستے کی طرف گامزن ہونے والی نصیحت نہ کریں، تو وہ محفل ان کے لیے لعنت زدہ ہو جائے گی اور ان کے لیے وبال بن جائے گی اور ان کے لیے گمراہی کے دروازوں کو کھول دے گی۔ اسی وجہ سے تو کہا گیا کہ تم بیٹھے ہو کہیں، مطلب جو ہے راستے پر جہاں لوگ ایک دوسرے کے پاس بیٹھ کر گفتگو کیا کرتے تھے، جیسے چبوتروں پر بیٹھ کر گفتگو کرنے کا مزاج ہندوستان کے اندر موجود ہے، وہی یہ حال ہے جہاں عرب کے ممالک میں بھی لوگ اس طرح بیٹھ کر گفتگو کیا کرتے تھے، ہوٹلوں کے سامنے مطلب جو ہے چائے پیتے ہوئے، چسکیاں لیتے ہوئے وہاں بیٹھ کر ایک دوسرے سے گفتگو کیا کرتے ہیں۔ یہ وہ مطلب جو ہے پوائنٹس ہیں جہاں لوگ ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں۔ ملاقاتوں سے نہیں روکا گیا ہے، مگر ملاقاتیں سود مند ہونی چاہیے، لوگوں کو حق کی نصیحت کرنی چاہیے، برائیوں سے روکنا ہوگا۔ وہاں ان کے اندر وہ جو چیزیں سوتی چلی جا رہی ہیں، جہاں دین سے ان کی دوریاں پیدا ہوتی جا رہی ہیں، اس دوریوں کو ان سے پھر سے رغبت پیدا کروانا، انہیں صحیح راستے کی طرف گامزن کرنا، اور جہاں ان کے اندر بگاڑ پیدا ہو گیا ہے اس بگاڑ کی طرف ان کی رہنمائی کرنا، یہ وہ کام ہے جس کی تاکید مجھے اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ کے ذریعے سے واضح طور پر فرما دیا کہ یہ وہ کام ہے جس کی کرنے کی تاکید مجھے اور آپ کو کرتے رہنا چاہیے۔ سامعین کرام، آگے بڑھ کر اگر اور دیکھیں گے تو قرآن کہتا ہے، قرآن بڑی تفصیل کے ساتھ میرے اور آپ کے سامنے لے آتا ہے کہ کیا چیزیں ہیں جو کرنا چاہیے۔ قرآن کی آیات کے ذریعے سے بھی مجھے اور آپ کو واضح انداز میں تاکیدیں کی گئی ہیں۔ پہلی اگر دیکھا جائے تو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 104 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، وَلْتَكُونُ مِنْكُمْ أُمَّةً يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم میں سے ایک گروہ ایسا ضرور ہونا چاہیے جو بھلائی کی طرف بلائے، نیکی کا حکم دے، برائیوں سے روکے، یہی لوگ دونوں جہاں میں مراد پانے والے لوگ ہیں۔ یعنی کہا گیا کہ تم میں ایسا ایک گروہ ضرور ہونا چاہیے جو بیٹھے، جمع ہو اور لوگوں کے درمیان میں اٹھ کھڑے ہو کر ان کے ہاتھوں کو پکڑا جائے، ان کی مطلب جو ہے ان کو صحیح راستے کی طرف گامزن کیا جائے اور انہیں صحیح رہنمائی عطا کیا جائے۔ ان میں سے ایک گروہ ایسا ضرور ہونا چاہیے۔ دوسری طرف اللہ رب العالمین سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 میں یوں ارشاد فرماتا ہے، کہا گیا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم وہ بہترین امت ہو جو ظاہر کی گئی ہے لوگوں کی ہدایت و بھلائی کے لیے، تم حکم دیتے ہو نیکی کا اور روکتے ہو برائی سے۔ یعنی اس سے پہلے اللہ رب العالمین نے یہی منصب ہدایت اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کو عطا کی تھی، وہی وہ اس منصب پر فائز تھے جو اللہ کے پیغام کو اللہ کی سرزمین پہ نافذ کرتے تھے۔ مگر جب انہوں نے یہ کام کرنا چھوڑ دیا، پھر وہ لگے مطلب جو ہے آئینہ کی طرف، یعنی کاروبار، یعنی دنیا کی طرف جھک کر رہ گئے۔ حلب مزید کا نعرہ لگاتے ہوئے زیادہ سے زیادہ مال حاصل کرنے کی دھن نے انہیں تھوڑی قیمت پر اپنے تمام اللہ کے احکامات کو بیچنے پر انہیں
तैयार हो गए तो इस पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वही मनसब को उम्मत मुस्लिम को अता कर दिया, जिसके नतीजे में अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझसे और आपसे कहता है कि आप वो उम्मत हैं जो खैर की और भलाई की मतलब जो है हुक्म देते हैं और बुराइयों से रोकते हैं। यही तुम्हारी सबसे बड़ी क्वालिटी है। और इसी बात को आगे बढ़ाते हुए सूरह तौबा आयत नंबर 71 में अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, वल मुमिनून वल मुमिनात बादुहुम औलिया बाद यामुरून बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर। फरमाता है कि नीज मोमिन मर्द और मोमिन औरतें एक दूसरे के मददगार हैं, हुक्म करते हैं नेकी का और रोकते हैं बुराई से। यानी कहा गया कि ये है वो इशाअत इस्लाम का काम, जहां खानदान की जो पहली इकाई है, हर मर्द अपने औरत के साथ और हर औरत अपने मर्द के साथ इस काम की तकमील के लिए उठ खड़ी होगी। घर की उस नैया से इसकी शुरुआत होगी और उसके बाद अपने अतराफ में रहने वाली इंसानियत को सही रुख की तरफ गामजन करने में वो अपना काम सर अंजाम देगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे और आपको ऐसे अहकाम अता करते हुए कहता है कि तुम्हें वो काम करते रहना होगा और उसी के नतीजे में तुम आगे बढ़ोगे और उसी के नतीजे में इस दुनिया के अंदर फैली हुई गुमराही को दूर करने में तुम्हारे लिए आसानियां मतलब जो है वहां पहुंचाई जाएंगी। सामईन इकराम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस मुबारका में फरमाया, तुम में से जो शख्स को कोई बुराई तो देखे तो चाहिए कि उसे हाथ से रोके, अगर हाथ से न रोकने की कुदरत रखता हो तो ज़बान से रोके, और इसकी भी कुदरत न रखता हो तो दिल में बुरा समझे। ये ईमान का कमजोर तरीन दर्जा है। सामईन इकराम, इसमें वाज़ेह अंदाज में अल्लाह ताला फरमाता है कि लोगों उठो और तुम्हारे लिए तुम्हारा बेहतरीन काम ये है कि तुम नेकी का हुक्म दोगे और बुराइयों से रोकने के लिए अपने हाथ का इस्तेमाल करोगे और अपने अंदर बेहतरीन अंदाज में वो सारे काम कर अंजाम देने की कोशिश करोगे जिसके ज़रिए से तुम्हारे लिए वो सब कुछ मतलब जो है आसान हो जाए। सामईन कराम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे और आपको बेहतरीन अंदाज में ये अहकामात देते हुए मुझे और आपको हिदायत से नवाजता है। सामईन कराम, जहां मैं और आप गुफ्तगू कर रहे हैं, गुफ्तगू है इशाअत इस्लाम की ज़रूरत। आज माशरे की इन तमाम मतलब जो है बातों को देखा गया तो माशरे के अंदर फैले हुए इस बिगाड़ का जो हाल है, इस बिगाड़ के हालात में मुझे और आपको ये काम सर अंजाम देना होगा और उसी के नतीजे में मुझे और आपको ये काम करने के लिए उठ खड़ा होना होगा। तभी कहीं जाकर मैं और आप सही मानों में इशाअत इस्लाम के पैगाम का हक अदा करने की हत्तल इम्कान को कोशिश कर सकेंगे। इशाअत इस्लाम का मतलब क्या है? इशाअत कहते हैं फैलाना, इशाअत कहते हैं बुलाना, इशाअत कहते हैं तशरीह करना, इशाअत कहते हैं जमा करना, इशाअत कहते हैं तबलीग करना। इसी इशाअत की खातिर मुझे और आपको उठ खड़ा होने की मुझे और आपको अल्लाह रब्बुल आलमीन और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताकीद करते हैं और इसी को तबलीग दीन के नाम से याद किया गया है। और तबलीग दीन इशाअत इस्लाम का जो तरीक़ा है वो अंबिया कराम का तरीक़ा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुनिया में 1,24,000 अंबिया कराम को मबऊस किया और यही अंबिया कराम हैं जिन्होंने यही पैगाम रसानी का काम, यानी जहाँ बुराइयों को देखा गया वहाँ अपने ज़बान के ज़रिए से, वहाँ अपने किरदार के ज़रिए से, वहाँ मतलब जो है मुख्तलिफ हिकमताना रवैयों के जरिए से उन्होंने यही इशाअत इस्लाम का काम भरपूर अंदाज में किया। उसी के नतीजे में मैं और आप देखते हैं कि पैगाम रसानी के इसी काम के जरिए से मुझे और आपको दीन मुयस्सर आ गया। ये इंसानी नफ्सियात और फ़हम शऊर से इसका बहुत ज़्यादा गहरा ताल्लुक़ है और ये तबलीग दीन एक फ़न है और जो इंसान अल्लाह से मोहब्बत करता है, उसके दीन से मोहब्बत करता है, उसके खातिर उठ खड़े होने वाले जज्बात अपने अंदर पैदा करता है तो एक फन के जरिए से वो अपने इल्म और हिकमत के जरिए से मुबल्लिग बनता है और इसके इस्तेमाल के जरिए से वो इंसान साजी मतलब करता है, इंसानों को बनाता है, इंसानों को सीधे रास्ते की तरफ गामजन करता है और इंसानों को उरूज तक पहुंचाने में, अल्लाह के करीब तक ले जाने में, उसकी तरफ रुजूए इल्लाह होने में बड़ा अहम किरदार अदा करता है। इसी वजह से तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसकी तारीफ जो की है वो सूरह बकरा की आयत नंबर 31 में मुझे और आपको दिखाई देती है। वो जिसका तर्जुमा यूं है कि अल्लाह ताला ने आदम को तमाम नाम सिखाकर इन चीज़ों को फरिश्तों के सामने पेश किया और फरमाया कि अगर तुम सच्चे हो तो इन चीज़ों के नाम बताओ। सामईन कराम, ये वो चीज़ है जो इंसानों को अता की गई है। वो जो चीज़ है वो है इल्म। इल्म ही के नतीजे में दरवाजे खुलते हैं अल्लाह की तरफ जाने वाले। इल्म ही के नतीजे में इंसानों की अकल मतलब जो है भले बुरे की तमीज़ को महसूस करती है। यही इल्म के नतीजे में आदमी जायज़ और नाजायज़ का फ़र्क को महसूस करता है।
اسی علم کے نتیجے میں اللہ رب العالمین صحیح راستے کی طرف گامزن ہونے والی ہدایت سے اسے معمور کرتا ہے، اور یہی علم اللہ رب العالمین نے انسانوں کو عطا کیا۔ اسی علم کے نتیجے میں اسے عقل جیسی نعمت عطا کی گئی، اور اسی عقل کے نتیجے میں انسان وہ سارے کام کر سکتا ہے جو فرشتے نہیں کر سکتے۔ فرشتوں کو جو حکم دیا ہے وہ کام کرتے ہیں، مگر انسان سوچتا ہے، پرکھتا ہے، دیکھتا ہے، موازنہ کرتا ہے، پھر آگے بڑھ کر وہ صحیح کام کرنے کے لیے اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے تو اسے مقصد عظیم دے کر اس دنیا کے اندر میعاد مدت دے کر اس دنیا میں اتارا گیا کہ تم وہ کام کر کے آؤ جو اللہ کے دین کو اللہ کے سرزمین پہ نافذ کرنا ہے۔ اسی وجہ سے تو ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن کی طرف بھیجنے لگے تو ان کو فرمایا کہ تم ایسی قوم کی طرف جا رہے ہو جو اہل کتاب ہے، تو سب سے پہلے جس چیز کی طرف تم انہیں دعوت دو گے وہ اللہ کی عبادت ہے۔ پھر جب وہ اللہ کو پہچان لیں، ان کو بتانا کہ اللہ نے ان کے لیے دن اور رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ جب وہ نماز ادا کرنے لگے تو انہیں بتایا گیا کہ اللہ ذوالجلال ان پر زکوٰۃ فرض کرتا ہے جو ان کے مال سے لی جائے گی اور انہی کے فقراء کے میں لوٹا دی جائے گی۔ جب وہ مان لیں تو ان سے زکوٰۃ لو اور ان کی عمدہ مالوں سے ان کو بچانا۔ سامعین کرام، یہ وہ مطلب جو ہے ہدایت ہے کہ جس میں دعوت دین کا کام کیسا کیا جائے، اشاعت اسلام کا طریقہ کیسا اپنایا جائے، کیسا حکمتانہ رویہ اختیار کیا جائے، اس کا صحیح مطلب جو ہے مغز ہمارے سامنے یہ حدیث مبارکہ پیش کرتی ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً مطلب جو ہے اس بات کو حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کے سامنے رکھ کر ان کو صحیح تربیت دے کر کہا کہ یہ ہے وہ طریقہ جس کے ذریعے سے تم امت مسلمہ کو دین کی طرف راغب کرو گے، بھٹکی ہوئی امت کو سیدھے راستے کی طرف لے آؤ گے، اور جو لوگ اللہ کو بھول گئے ہیں اس سے پھر اللہ کو یاد دلا کر ان سے زکوٰۃ کو لوگے، انہیں فرض نمازوں کی طرف رجوع کرو گے۔ اسی نمازوں کے ذریعے سے وہ اللہ کے قریب ہو جائیں گے، اسی نمازوں کے ذریعے سے برائیوں سے دور ہو جائیں گے، اسی نماز کے نتیجے میں اپنی اصلاح کر لیں گے، اور اسی نماز کے ذریعے سے وہ حقوق و لباد کی ادائیگی میں آگے بڑھ جائیں گے، اور اسی نماز کے ذریعے سے حقوق اللہ اور اللہ سے محبت کا وہ بہترین مطلب جو ہے نمونہ بن کر وہ کام کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اسی وجہ سے انسانوں کو جو ترغیب دی گئی، کہا گیا کہ جو انسان بھی جو معلومات رکھنے والا ہو، جو کم علم رکھنے والا ہو، جو اوپر کی اوپر حد تک جو بہت زیادہ عالم دین ہو، ان سب کے لیے کہا گیا کہ بلغوا انی ولو آیا، پہنچا دو اپنی طرف سے ایک آیت ہی صحیح، تمہیں لوگوں کو بتلانا ہوگا، صحیح مطلب جو ہے راستہ دکھانا ہوگا، انہیں دین کی حقیقت کو ان کے سامنے واضح کرنا ہوگا۔ یہی وہ طریقہ کار ہے جس کے ذریعے سے برائیوں کو روکا جا سکتا ہے، معاشرے کو سیدھا کیا جا سکتا ہے، انہی کے ذریعے سے معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی تمام مطلب جو ہے بدکاریوں کو دور کیا جا سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تنے تنہا اٹھ کھڑے ہوئے تھے، ان کو پہلا سپورٹ ملا تو ایک خاتون کے ذریعے سے جسے حضرت خدیجہ کے نام سے یاد کیا گیا، اور اس کے بعد ان کے عشرہ مبشرہ میں 10 مطلب جو ہے اشخاص کا نام دیا جاتا ہے، جس میں ان کے دوست و احباب تھے، جن کے اپنے مطلب جو ہے کچھ رشتہ دار تھے جو ان کا ساتھ دے کر اٹھ کھڑے ہو گئے، اور اس کام کے لیے انہوں نے سابقون الاولون کی حیثیت سے آگے بڑھ کر انہوں نے یہ کام کرنا شروع کر دیا، جس کے نتیجے میں ہم نے دیکھا کہ بلغوا انی ولو آیا اس حد تک آگے بڑھی کہ وہی وہ معاشرہ جہاں پر عرب میں جہاں زیادتیاں ہوتی تھیں، جہاں خون ریزیاں ہوتی تھی، جہاں لوگ لوٹ مار کیا کرتے تھے، جہاں عزت و آبرو کی کوئی اہمیت نہیں تھی، ویسے دور میں وہاں پہ وہ دین کی وہ رمق پیدا ہوئی جس کے نتیجے میں سارے گھر اللہ کے دین کی اتباع میں اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے اپنی زندگی کے ہر مطلب جو ہے پہلو کو انہوں نے بدل کر رکھ دیا، اور پھر معاشرہ نیکی کی طرف آگے سے آگے بڑھتا چلا گیا۔ سامعین کرام، حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک بار کہ آپ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے صحابہ سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ یہود کی طرف چلو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ یہود کی طرف تشریف لے گئے۔ آپ نے فرمایا، یہود کو آواز دی اور فرمایا اے جماعت یہود، تم اسلام لے آؤ، محفوظ رہو گے۔ انہوں نے کہا کہ اے ابو القاسم، کیا آپ نے پیغام پہنچا دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہی میرا مقصد ہے۔ سامعین کرام، یہ وہ مطلب جو ہے تڑپ ہے جو انسانوں کے اندر پیدا ہونا چاہیے، تبھی کہیں جا کر برائیوں کو دور کیا جا سکتا ہے۔ اس میں عملاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کو پیغام پہنچاتے ہوئے امت مسلمہ کے اس مطلب جو قائدین جسے صحابہ کرام کہتے ہیں، ان کو وہ تعلیم دی کہ یہ ہے وہ طریقہ کار، چاہے لوگوں کو برا لگ جائے، چاہے لوگ ہمارے
یہ باتیں مطلب جو ہے کسنے لگے، چاہے بھبکیاں مطلب الزامات دیتے رہیں، مگر جہاں حق بات ہو انہیں کہنے کی تاکید کی گئی۔ اور جو تڑپ کے سلسلے میں ہمارے سامنے واقعات ملتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دن بھر پیغام حق کا یعنی تبلیغ دین کا یہی کام کرتے ہوئے کہیں بازاروں میں جا نظر آتے، کہیں مطلب جو ہے راستوں پہ نظر آتے، کہیں مساجد میں بیٹھے ہوئے نصیحت کرتے ہوئے نظر آتے۔ تو ان تمام حالات میں وہ رات کو مطلب جو ہے تھکے ہارے آئے ہوئے تھے، تھوڑی دیر تھکاوٹ کو دور کرنے کے لیے لیٹنے والے ہی تھے کہ ایک مطلب جو ہے شخص حاضر ہوا اور اس صحابی نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کعبے کے قریب ایک قافلہ آ رکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے مطلب جو ہے اٹھ کھڑے ہوئے جیسے بجلی کا شاک لگ گیا ہو، آپ بے چین ہو کر اٹھے اور جلدی سے کپڑے پہن کر باہر نکلنے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کی اس کیفیت کو دیکھ کر پریشان ہو اٹھے کہ دن بھر سے تھکے ہوئے ہیں، تھوڑی دیر آرام کر لیتے تو اچھا تھا۔ اسی مقصد کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہو کے فرمایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ قافلہ ابھی تو آیا ہوا ہے، وہ رکے گا، آپ تھوڑی دیر آرام ہی کر لیجئے پھر چلے جانا۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الفاظ ہیں اگر میرے اور آپ کے دلوں تک پہنچ جائیں تو یقین جانیے کہ یہ دنیا جو برائیوں سے اٹھی ہوئی ہے وہ سارا کچھ مطلب جو ہے دور کرنے کے لیے میں اور آپ اٹھ کھڑے ہو جائیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عمر، میں اس وقت کیا جواب دوں گا جب یہ قافلہ اگر چلا جائے اور اس کے نتیجے میں پیغام رسانی ان تک نہ پہنچاؤں تو اس وقت میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ یہ کہہ کر بے چین ہو کر وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ میں اور آپ ان واقعات کو رکھ کر اپنی زندگی کا جائزہ لے لیں کہ میرے پڑوس میں مطلب جو ہے مختلف قسم کے بدعات اور رسومات ہوتے ہیں، میں ہمارے خود مطلب جو ہے زندگی کے ہر معاملے ہر شعبے کے اندر، چاہے وہ شادی بیاہ کا معاملہ ہو، چاہے معاملات مطلب جو ہے زندگی کے روزمرہ کی زندگی کے معاملات ہو، جہاں مختلف قسم کی بدعات کیے جاتے ہیں، مختلف قسم کے رسومات کو ایڈ کیا جاتا ہے، مگر میں اور آپ انہیں شاباشی دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، ان کو روکتے ہوئے میں اور آپ جھجکتے ہیں کہ کہیں وہ دوستیاں ختم نہ ہو جائے، کہیں وہ ہماری محبتیں نہ ختم ہو جائیں، کہیں ہمارے معاملات خراب ہو کر ہمیں مطلب جو ہے نقصان نہ اٹھانا پڑے۔ یہ تمام مطلب جو ہے کوششوں کے نتیجے میں میں اور آپ اللہ کے اس پیغام کو ان تک پہنچانے سے ہمیشہ رکے رہتے ہیں، اور پھر یہ برائیاں جنم لیتی ہوئی مجھے اور آپ کو نظر آتی ہیں۔ اسی وجہ سے تو وہ پیغام رسانی کام کے سلسلے میں واقعات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اور آپ کو کہتے ہیں کہ جو طریقہ ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور جو سکھایا گیا ہے وہی طریقہ کار ہے جس کی اتباع ہی میرے اور آپ کے لیے سیدھے راستے پر گامزن ہونے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ہدایت کی طرف دعوت دے تو اسے اس کے برابر اجر و ثواب ملے گا، جو اس کی ہدایت میں اتباع کریں گے اور اس سے اتباع کرنے والوں کے اجر میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی، اور جو شخص گمراہی کی طرف دعوت دے گا تو اس پر اس کے برابر گناہ ہوگا، جو ضلالت اور گمراہی میں اس کی پیروی کریں گے اور اس کی پیروی کرنے والوں کے گناہ میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ سامعین کرام، یہاں واضح انداز میں حدیث کے ذریعے سے بتایا گیا کہ تمہارا کام پیغام رسانی ہے، جو ہدایت صحیح دے گے تو اس کے نتیجے میں وہی مطلب جو ہے اجر و ثواب تمہیں برابر میسر آئے گا، اور اگر تم نے غلط مطلب جو ہے گمراہی والی دعوت دے دی تو جس کے نتیجے میں جو اس کی پیروی کریں گے اس کا گناہ برابر کا تمہیں بھی مل جائے گا۔ میری اور آپ کی زندگی کا جائزہ لے کر دیکھیں کہ میرا کردار، میری مطلب جو ہے اخلاق اور میری پرسنالٹی کیا چیز کا پیغام دیتی ہے، میری زبان کیا چیز کا پیغام دیتی ہے، کیا غلط پیغام دے رہی ہے جس کے نتیجے میں برائیاں مطلب پھیل رہی ہیں، کیا اس کے نتیجے میں وہ وبال مطلب جو ہے اپنے اعمال کے ساتھ مطلب جو ہے لدتا چلا جا رہا ہے۔ یہ سوال ہے جو مجھے اور آپ کو سوچنا چاہیے اور اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ سامعین کرام، یہی دعوت دین کی اشاعت کا جو کام کرنے کی تاکید کی گئی ہے، اس کے نتیجے میں دنیا میں کیا کیا مطلب جو ہے ہوا اور کیسے ہوا اس پر بھی ایک نظر ثانی کرتے ہوئے آگے بڑھنا چاہیے۔ اگر ہم یونس علیہ السلام کی مثال قرآن مجید کے ذریعے سے لے کر دیکھیں تو یہی یونس علیہ السلام تھے جن کو پیغام رسانی کا کام مطلب جو ہے سونپا گیا تھا۔ قوم نے لمبے عرصے تک اس بات کو ماننے سے انکار کرتے رہے اور وہ مطلب جو ہے بالکل مطلب جو ہے انکاری بن کر کھڑے ہو گئے، تو یونس علیہ السلام وقت سے پہلے وہاں سے نکل گئے تو اللہ رب العالمین نے انہیں پکڑ کر مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیا
اور وہاں انہوں نے اپنی غلطی کا احساس کیا، توبہ اور استغفار کیا، تو پھر انہیں اس کا کام کے لیے پھر آگے بھیج دیا۔ جب وہ واپس گئے تو وہاں انہوں نے پیغام رسانی کا کام کیا، اس کے نتیجے میں لوگوں نے بات مان لی، تو ہم نے دیکھا کہ ان کی عمروں میں اضافہ ہو گیا، ان کی اولادوں میں اضافہ ہو گیا اور ان کی دولت میں اضافہ کر دیا گیا۔ یعنی اگر کام کو وقت سے پہلے چھوڑ دیا جائے تو اللہ کی پکڑ لازمن ہے۔ ہم نے اس پیغام رسانی کے کام کو چھوڑ دیا تھا۔ معاشرے کے اندر ہم نے پچھلے 2 سالوں کے اندر دیکھا کہ کورونا وائرس نے ہمیں کس طرح سے جکڑ لیا، کس طرح سے گھر کے گھر خالی ہوتے چلے گئے، بیماریوں کی وجہ سے ہم کیسے ہائے ہائے کرتے ہوئے گئے، مگر اس کے باوجود نہ عقل آئی، نہ شعور آیا، نہ احساس جاگا، نہ وہ پیغام رسانی کے کام کے لیے نہ علم حاصل کیا، نہ ان دینی محفلوں کی طرف رجوع ہوئے، بلکہ وہی وقت مجھ کو نہیں بندگی کے لیے، بندگی چھوڑ دی زندگی کے لیے۔ کیا یہی بس مسلمان کی پہچان ہے؟ اسی مصداق میں آگے بڑھتے چلے گئے تو بتائیے میری اور آپ کی اصلاح یا اس معاشرے کی اصلاح کیسے ہوگی؟ پھر آگے بڑھ کر دیکھا جائے تو معاشرے کے قرآن مجید کے اندر موسیٰ علیہ السلام کی مثال دیتے ہیں، جہاں پر ایک مطلب جو ہے ظلم سہتی ہوئی جو ہے قوم تھی، جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی، ان جادوگروں کا قصہ بیان کیا گیا۔ جادوگر مطلب جو ہے فرعون کے آگے سر پر سجود ہو گئے تھے، ساری باتیں مانتے تھے، جس کے نتیجے میں ظلم سہنا پڑ رہا تھا، اور اس مطلب جو ہے آقائی کو، انسان کو آقائی عطا کی گئی، تو اس کے نتیجے میں وہ مختلف قسم کے پوجاؤں کے آگے وہ اپنا سر ٹیکتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ مگر جہاں موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی کے ذریعے سے اب ان کے تمام جادوگری کو ختم کر دیا اور جو حق مان گئے، تو ہم نے دیکھا کہ ان کے اندر ایمان کی کیفیت پیدا ہو گئی، تو اتنے نڈر ہو گئے کہ وہاں کھڑے ہو کر انہوں نے فرعون کو للکارا کہ تم جو کچھ کرنا چاہتے ہو کر لو، مگر ہم دین سے پھرنے والے نہیں ہیں۔ سامعین کرام، جہاں دین کی ایسی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، صحیح شعور کا اس طرح بیدار ہو جاتا ہے، تو آدمی معاشرے کے اندر پھیلائی ہوئی ہر برائی کو دور کرنے کے لیے وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید کے ایک صفحے کو اور پلٹ کر دیکھیں، جہاں یوسف علیہ السلام کا قصہ بیان کیا جاتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کے سلسلے میں ان کے بھائیوں نے حسد کیا، ان کے نتیجے میں انہیں ختم کرنے کے لیے اندھے کنویں میں ڈال دیا گیا، اور اس کے نتیجے میں ہم نے دیکھا کہ ان کو جو قافلے وہاں سے جا رہے تھے ان کو لے جا کر ایک محل میں رکھا گیا، اور وہی وہ محل تھا جہاں ان کو حکومت عطا ہوئی، جہاں ان کو عظیم مطلب جو ہے وہ تمام بلندی عطا ہوئی جو اللہ رب العالمین دنیا والوں کو عطا کرتا ہے۔ سامعین کرام، اس واقعے کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ اشاعت اسلام کے خاطر جب انسان اٹھ کھڑا ہوتا ہے، وہاں بغض سے، وہاں انات سے، وہاں حسد سے، وہاں الزامات سے، وہاں مطلب جو ہے مختلف قسم کی تنگیوں سے انسان کو سابقہ ضرور پیش آتا ہے، مگر اس کے باوجود انسان جب اٹھ کر کھڑا ہو جاتا ہے تو اسے وہ تمام مطلب جو ہے چیزیں عطا ہوتی ہیں جو حکومت کی شکل میں ہو، جو شہرت کی شکل میں ہو، جو عروج کی شکل میں ہو۔ جو انسان یہ کام نہیں کرتا اور اپنے آپ کو صبر کے ساتھ اس کام کے لیے اپنے اللہ کے آگے سر سجود نہیں ہو جاتا، وہ کام تکمیل تک نہیں پہنچاتا۔ قرآن کے صفات کو پلٹ کر دیکھیے، یہی وہ قرآن مجید ہے جہاں ابراہیم علیہ السلام کی مثال دی گئی۔ ابراہیم علیہ السلام وہ ہیں جنہوں نے اپنے گھر سے لے کر، اپنے اطراف میں رہنے والے دوستوں سے لے کر، پڑوسیوں سے لے کر، قوم کے لوگوں سے لے کر، وہاں کے موجود مطلب جو ہے حکمران کو تک انہوں نے للکار کر اللہ کے دین کی طرف اللہ کا پیغام پہنچایا تھا، مگر ان تمام نے ان کو خطرہ محسوس کیا اور آگ میں ڈالنے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو ایسے وقت میں ہوا کیا؟ واقعہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ وہی آگ ان کے لیے گلزار بن کر مطلب جو ہے تیار کر دی گئی۔ سامعین کرام، دین کے معاملات میں انسان جب مطلب جو ہے نڈر ہو کر سامنے کھڑا ہو جاتا ہے تو وہاں مطلب جو ہے لوگ ضرور مطلب جو ہے اس کے لیے تمام مطلب جو ہے وہ خرابیاں پیدا کرنے والے تمام وہ کام کرتے ہیں اور رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں، مگر اللہ رب العالمین اس کے لیے آسانیوں والی سیج مہیا کر دیتا ہے۔ مگر یہ وقت کتنا لگے گا، اسے کتنا مطلب ابھرنا ہوگا، یہ اللہ کی بات ہے، وہ اس کا میعاد کو مطلب جو ہے طے کرتا ہے اور اس کے نتیجے میں پرکھتا ہے، اور اس آزمائش کے نتیجے میں پھر اسے آسانیاں ضرور پہنچائی جاتی ہیں۔ سامعین کرام، دعوت دین نہ کرنے کے نتیجے میں آخر ہوتا کیا ہے؟ ہم نے معاشرے کے اندر دیکھا جہاں اسلام سے ناواقفیت کی بہترین مطلب جو ہے کارکردگی میرے اور آپ کے سامنے آتی ہے۔ ذرا سا مطلب جو ہے بیٹھ کر اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے پوچھئے، مجھے اور آپ کو دینی معلومات کتنی ہے؟ میں اور آپ کتنا مطالعہ کرتے ہیں؟ میں اور آپ دینی مطلب محفلوں میں جا کر کہاں اور کتنا مطلب جو ہے شعوری احساسات کے ساتھ ان تمام باتوں کو
सुनने की कोशिश करते हैं, अपने दिल से पहले पूछिए, फिर आगे बढ़िए, अपने बच्चों से पूछिए। जहां बच्चों को दीन की सही मतलब जो है कुछ भी मालूमात अगर पूछी जाए, बेसिक नॉलेज भी उन्हें मतलब जो है नहीं मालूम, तो दीन की मतलब जो है डीप बातें उन्हें कहां से मालूम होगी। फिर माशरे के अंदर चल फिर कर देखिए, जहां रसूलुल्लाह के नाम के ऊपर लोग मतलब जो है जुलूस मना रहे हैं, उरूसे मना रहे हैं, मुख्तलिफ मतलब जो है काम कर रहे हैं, इनको पकड़ कर पूछे, जहां आप वक्त के रसूल के लिए इतने काम कर रहे हैं, वक्त के रसूल की जिंदगी क्या थी, और उनके किसी हदीस मुबारका का जिक्र मतलब जो है पूछ लीजिए, किसी को एक हदीस नहीं मालूम, किसी को अल्लाह का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक तरीका नहीं मालूम। बताइए कि ये बिगाड़ की वो शक्ल है या नहीं है? ये मतलब उम्मत मुस्लिमा का वो हाल है जो पैगाम रसानी के न करने के नतीजे में पैदा हुए हैं। फिर हम देखेंगे नौजवान तबका, जहां वो उरूज होता है, जहां करने का अज़्म होता है, करने की ताकतें होती हैं और वो करने के लिए उठ खड़े होते हैं, यही वो नौजवान हैं। जहां ये नौजवान तमाम के तमाम ज़ाया होते हुए नजर आ रहे हैं, इन्हें न शऊर है न इनको एहसास है। इसी वजह से गलत मतलब जो है हाथों में पड़कर ये मुख्तलिफ इश्कबाजियां करते हुए नजर आते हैं, कहे मुख्तलिफ बेकार के कामों में अपना जोश दिखाकर जेल में जाते हुए नजर आते हैं, और कहें गलत बयानी करने के नतीजे में बातिल क़ुव्वतों को उरूज तक पहुंचाने में मतलब जो है ये हाथ देते हैं। ऐसे नौजवानों के बिगाड़ का मतलब जो है कौन मतलब जो है इसका हिस्सेदार है? सोचिए, अपनी गोदों को सिलसिले में सोचिए, अपने सिलसिले में पूछिए कि मैं कैसी मतलब जो है माँ हूं जो इन नौजवानों को सही मतलब जो है तालीम न दे सकी। बल्कि यही वो माएँ थी जिनके गोदों से सहाबा कराम दुनिया में वजूद में आए, यही माएँ थी जिनके गोदों से औलिया कराम दुनिया में वजूद में आए, यही वो माएँ थी जिनके गोदों से बड़े बड़े इमाम दुनिया में वजूद में आए। तो मेरी और आपकी मतलब जो है जो गोद है वो क्यों इस तरह से मतलब जो है सोई हुई है, और क्यों मतलब जो है मादा परस्त बन गई है? सवाल है जो अपने दिल में सोचते हुए आगे बढ़िए। फिर माशरे के बिगाड़ के साथ रसूमात ने जो एक बड़ी सी जाल मतलब बुन लिख कर रखी है कि हर मामले में रसूमात इतनी मतलब बढ़ गई हैं कि आदमी का कोई काम मतलब जो है मुमकिन आदमी से नहीं आता। बिदात इतनी बढ़कर रह गई हैं कि दीन का सही मतलब जो है जो इल्म है वो खो कर रह गया है। तो ऐसे हालात में पैगाम रसानी का काम है या नहीं है? यही वो नताइज है कि पैगाम रसानी के न करने के नतीजे में दुनिया हिर से दुनिया की तरफ आगे बढ़ती चली जा रही है, और हर कोई हल बिन मजीद का नारा लगाते हुए माल हासिल करने की धुन में मगन नजर आता है। इसी वजह से जब भी किसी को दीन के सिलसिले में बुलाया जाता है, ना उन्हें आने के लिए फुर्सत है, ना उन्हें पढ़ने के लिए फुर्सत है, ना कोई काम करने के लिए उनके पास फुर्सत है, ना कोई ऐसी जहद यानी जद्दोजहद कोशिशें करने की उनके पास कोई ताकत है, बल्कि वो तमाम की तमाम उम्मत मुस्लिमा नाकारा होकर रह गई है। इसी वजह से तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि क़यामत का एक दौर, क़यामत के करीब का दौर एक ऐसा आएगा जहां उम्मत मुस्लिमा कसीर तादाद में होंगी मगर साबुन के झाग की मानिंद होगी, उनकी कोई वक़्त नहीं रहेगी। इसी वजह से तो बातिल क़ुव्वतें हम पर चढ़ दौड़ती हैं, इसी वजह से तो हमें दबाती हैं, हमारे शरई अहकामात पर हाथ डालती हैं और मुख्तलिफ तरीक़े से हमारे ऊपर मतलब जो है इल्ज़ामात तराशी करते हुए हमारे अहकामात को मतलब जो है बंद कराती हैं। सामाईन कराम, ये तमाम मतलब जो है जो चीज़ें जो गफलत का शिकार के नतीजे में हो रही है, इसके लिए मुझे और आपको उठ खड़े होना होगा। तो उठ खड़े होने के लिए क्या क्या करना है, वो छोटी सी बात कहते हुए अपने बात के अख्तिताम तक पहुंचूं। सबसे पहले अपने किरदार की तरफ नजरसानी करनी होगी कि अपने किरदार को देखना होगा कि कौन से ऐसे काम हैं जिसके नतीजे में मुझे और आपको सही मतलब जो है काम के साथ अपनी इस्लाह की कोशिशें करना होगा। और इसके लिए वक्त निकाल कर तरजीहात के एतबार से मुझे और आपको मुतालिया का रुझान अपने अंदर पैदा कराना होगा। सही इल्म के खातिर मतलब जो है अगर चल कर भी जाना पड़े, जो मतलब जो है कमजोर हदीस मुबारक का ये भी है कि अगर तुम्हें इल्म हासिल करने के लिए चीन भी जाना पड़े तो जाना होगा। ये काम मुझे और आपको करने की जरूरत है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ताकीद की है कि हमें मुख्तलिफ ज़बानों का मुतालिया करने की ताकीद की है, मुख्तलिफ तरीके से दीन हक के काम के लिए जो चीज़ों की ज़रूरत है वो तमाम मतलब जो है चीज़ें मतलब जो है करने की ज़रूरत है। ये तमाम चीज़ें मुझे और आपको पुकार कर कह रही है कि पहली पर्सनालिटी डेवलपमेंट है जो हम अपने
حد تک کرنا چاہیے۔ نمبر دوسرا کام جو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اپنی زبانوں میں علم کی نیا کو بہا دینا ہوگا، ان زبانوں کے ذریعے سے اتنی پاورفل اسے بنانا ہوگا کہ ہر مسئلے کا حل ہم عوام کے سامنے پیش کر سکے، بگڑی ہوئی امت کو وہ مطلب جو ہے ہم میسج دے سکیں جہاں وہ بگاڑ کا شکار ہے، اور انہیں صحیح رخ کی طرف گامزن کرنے والا وہ علم مجھے اور آپ کو مطلب جو ہے حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اپنا کردار اتنا مضبوط بنانا چاہیے کہ اس کردار کے ذریعے سے میں چلتا پھرتا نمونہ بن جاؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مطلب جو ہے کیسے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ وہ قرآن کا چلتا پھرتا نمونہ تھے، قرآن جو کچھ کہتا ہے وہ نمونہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ وہ کردار مجھے اور آپ کو بنانا ہوگا، اس کردار کے مطابق ہمارے معاملات ہوں، زندگی کے جس شعبے میں بھی ہوں، ہمیں وہ تمام مطلب جو ہے صحیح کام کرنے ہوں گے۔ اپنی زندگیوں سے، اپنے گھروں سے ہمیں وہ تمام چیزوں کو نکال کر باہر پھینکنا ہوگا جو اسلام کے خلاف ہیں، جو دین کے خلاف ہیں، جو اللہ کی ناراضگی کو بلاتے ہیں، جو عذاب الہی کو دعوت دیتے ہیں۔ ان تمام کاموں کو مجھے اور آپ کو کرنا ہوگا اور اپنے اندر تہذیب اسلامی کو پیدا کرنا ہوگا۔ میرا پہناوا، میری بول چال، میرا رکھ رکھاؤ، میرے معاملات اللہ اور اللہ کے رسول کے مطابق ہو جائیں تو تبھی کہے جا کر میں اور آپ صحیح مطلب جو ہے رخ کے ساتھ صحیح راستے کی طرف گامزن ہو سکیں گے۔ سامعین کرام، یہ تمام گفتگو جو آپ کے سامنے ابھی پیش کی گئی وہ یہ ہے کہ موجودہ دور میں اشاعت اسلام کی سخت ضرورت ہے، اس کے لیے بہترین ماؤں کی ضرورت ہے، اس کے لیے بہترین لیکچرز دینے والے ماؤں کی ضرورت ہے، اس میں بہترین مطلب جو ہے علماء کرام ماؤں کی ضرورت ہے، اور جہاں مائیں مطلب جو ہے سدھر جائیں، یقین جانیے کہ وہ معاشرہ بڑی اونچی پرواز مطلب جو ہے اڑان اڑ سکتا ہے۔ اس کے لیے صحیح معنوں میں خواتین کے اندر صحیح شعور کو بیدار کرنے کے لیے اٹھ کھڑا ہونا ہوگا، اس کے لیے کمیونیکیشن کا بہترین انتظام مجھے اور آپ کو کرنا ہوگا۔ امت مسلمہ کو ایک جھنڈے تلے جو قرآن کا جھنڈا ہے اس کے نیچے جمع کر کے انہیں صحیح راستے کی طرف گامزن کرنے کے لیے انہیں ہمیشہ مطلب جو ہے استقامت کی طرف بلانا ہوگا، تبھی کہیں جا کر ہم کامیابی کے راستے پر چل سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار حدیث مبارکہ میں یوں ارشاد فرمایا کہ جب آیت انذر عشیرتکم اقربین مطلب جو ہے نازل ہوئی تو اپنے جس کا مطلب ہے اپنے رشتہ داروں کو خبردار کرو نازل ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو بلایا اور جمع کیا اور کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام خاص سبھی قبیلوں کو پکار کر سب سے کہا کہ اے کعب بن لوئی کی اولاد دوزخ کی آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ، اے کعب ابن مرہ کی اولاد اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ، اے عبد الشمس کی اولاد اپنے جانوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ، اے عبد المطلب کی اولاد اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ، اے فاطمہ اپنے جان کو آتش دوزخ سے بچاؤ کیونکہ میں اللہ کے مقابلے میں تمہاری کچھ نہ مدد کر سکوں گا۔ سامعین کرام، اپنی زندگی کا اختتام کب ہونے والا ہے، کیسا ہونے والا ہے، کہاں ہونے والا ہے، ہمیں نہیں معلوم، اور اس کال کوٹری کے اندر جہاں لوگ منو مٹھی تلے مجھے اور آپ کو دبا کر واپس لوٹ کر اپنے گھروں کو لوٹ جائیں گے، اس وقت میرا اور آپ کا کیا حشر ہوگا، وہاں سوالات کے جوابات کیسے کیے جائیں گے، فرشتوں سے کیسے سامنا ہوگا اور کیا عذابات میرا اور آپ کا انتظار کریں گے، ہمیں نہیں معلوم۔ تو وہاں مجھے اور آپ کو ضرورت اس بات کی ہے کہ وہاں کے لیے اپنے آپ کے لیے ہم تیاری کریں۔ وہاں کوئی مال مدد کرنے والا نہیں ہے، وہاں کوئی مطلب جو ہے اولاد کی ہماری مدد کرنے والی نہیں، نہ کوئی شوہر ہماری مدد کرے گا اور نہ دوست و احباب ہماری مدد کریں گے، نہ ہی محبت کرنے والے مطلب جو ہے ہماری مدد کریں گے، نہ وقت کے رسول، نہ کوئی پیر، نہ کوئی مرشد ہماری مدد کر سکیں گے۔ تو ایسے وقت نے تنہا اپنا حساب کتاب دینا ہوگا۔ اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے اپنے حصے کا کام جو ہے وہ اشاعت اسلام کا کام ہے، اس کو تکمیل تک پہنچاتے ہوئے، برائیوں کو دور کرتے ہوئے اس دنیا سے مجھے اور آپ کو رخصت ہونا میرے لیے بھی باعث برکت ہوگا اور ہاں آپ کے لیے بھی باعث برکت ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس اشاعت اسلام کے خاطر اٹھ کھڑے ہونے والے اور جو اشاعت قیام کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں ان کا ساتھ دینے والے، ان کا تعاون کرنے والے، اس بھلائی میں اپنا مطلب جو ہے حصہ ڈالنے والے مجھے اور آپ کو بنائے، صحیح شعور عطا فرمائے، علم کی نیا کو مطلب حاصل کرنے والی لگن عطا فرمائے، صحیح مطلب ترجیحات کے اعتبار سے وقت کو متعین کرنے والے، وقت کے ضیاع سے بچنے والے اور اپنی زبان کی حفاظت کرتے ہوئے، مطالعے کا شوق پیدا کرتے ہوئے اپنی اصلاح، اپنے گھر والوں کی اصلاح، اپنے معاشرے کی اصلاح کرنے کی مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔